یہ درخواست کروں گا کہ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسی کوئی واردات آپ کے ساتھ ہو تو آپ پینک نہ ہو اور سکون سے اس کو فیس کریں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اس کو ایسا لگے کہ جی آپ اس سے مزاحمت کر رہے ہیں یا آپ اس سے لڑنا چاہ رہے ہیں. اس سے اگر موبائل فون چھین رہے ہیں یا اس سے والیٹ مانگ رہے ہیں تو وہ چکا اپنا موبائل فون لینے کے لیے یا والیٹ لینے کے لیے ان کو ایسا لگا کہ جی اس نے پسٹل نکالنے کے لیے جھک رہا ہے یا وہ مزاحمت کے لیے تیار ہو رہا ہے تو وہ اس سے فوری طور پر فائر ہو جاتا ہے اور آپ میجورٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنپٹی پہ یا سر پہ گولی لگی ہوئی ہوگی. تو میں یہی آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ پینک بالکل نہ ہو اور فی الحال جو وہ چیزیں مانگ رہا ہے یا کوئی وہ کر رہا ہے تو اسی کی ہدایت پہ عمل کریں اور کوئی ایسی مزاحمت نہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ گولی چلائے اور آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. تو آپ نے سنا کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشنز کیا کہہ رہے ہیں. احمد یہ بتا رہے ہیں کہ واردات کس طرح ہوتی ہے اور شہریوں کو کیسے رہنا چاہیے. انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ان کا رسپانس ٹائم کیا ہونا چاہیے اور یہ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی ان کو بتانا چاہیے تھا کہ رسپانس ٹائم کیا ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ذکر کیا کہ جی منشیات کا استعمال کرتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز. تو منشیات کراچی میں اگتی نہیں ہے نہ کراچی میں پیدا ہوتی ہے. یہ منشیات وہاں سے لائی جاتی ہے دوسرے صوبے سے. تو کم از کم وہاں پر جو تعینات دیگر ایجنسیز ہیں دیگر ادارے ہیں وہ اس پر ایکشن لیں. اور شہر میں مختلف علاقوں میں یہ منشیات اتنی ایزیلی اویلیبل کیوں ہیں اس پر تو کم از کم پولیس کارروائی کر سکتی ہے. تو اس پہ کارروائی کے بجائے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اس حالت میں ہوتے ہیں اور شہریوں کو اس طرح رسپانس کرنا چاہیے. تو یہ بہت عجیب اور افسوسناک عمل ہے. اور بجائے اس کے کہ اس شہر کو سیف سٹی بناتے تاکہ جو ہے اس طرح کے جرائم ہوتے تو جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو ٹریس کیا جا سکتا تھا. بہت شکریہ احمد رحمان خان، آپ اسٹوڈیو میں